تشریح کا ٹائم نہیں رہا. یہ دیکھیے کہ ناصر آیا ہے, یہ دیکھیے کہ مددگار آیا ہے, یہ ذہن میں رہے آپ کے, اس لیے یہاں تک لایا. علم لو, جاؤ لڑو. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا نبی اللہ کب تک؟ کہا اس کی تو واضح دلیلیں ہیں, یا اسلام لائیں یا فتح ہو جائے, بس اسی لیے یہ جنگ بھی کرتے ہیں. توجہ عزیزان محترم. کہا ٹھیک ہے. کہا کب پلٹوں؟ پلٹنا ہی نہیں, یا فتح ہو جائے تو پلٹنا. نبی نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ علم دے کے جب بھیجا, پہلے تو اعلان کر رہے تھے کہ میں کل ضرور علم دوں گا, اس کو جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. یہ سب آپ حدیث یاد رکھے رہیے گا. پھر اب معصوم کا قول سن لیجئے کہ اگر مومنین میں سے کوئی ایک مومن بھی 40 حدیث یاد کر لے اور مر جائے تو وہ فقہا میں اٹھے گا. یاد رکھیے, چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد رکھیے. اس لیے میں اپنی مجلسوں میں آیتیں اور حدیثیں زیادہ پڑھتا ہوں, تاکہ مطلب یہ کہ ہمارے نوجوان متوجہ ہوں. معمولی منزل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملہ ہونے. اب مولائے کائنات جب آئے جاؤ لڑو, کب پلٹوں گا کب؟ کہا یہ تو میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ پلٹ ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے دے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب فتح ہوگی تبھی پلٹیں گے. مولا گئے, پتھر پہ علم گاڑا. یہ یوں ہی نہیں گاڑا تھا. گاڑنے کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ کہ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پتھر ہو کے ہمارے اطاعت کرتا ہے. مولا بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر ہو کے ہماری اطاعت کرتا ہے. ارے تم کیسے انسان ہو کہ سچے مولا کی اطاعت نہیں کرتے؟ اور دوسرا سبب میری خطابت کا ہے. مولا کو کوئی ڈر نہیں تھا. مولا نے علم نصب اس لیے کیا تھا کہ بہت جنگوں میں دیکھ چکے تھے کہ کچھ مال غنیمت کے لیے آئے تھے, کچھ اپنی تعریف کے لیے آئے تھے. ارے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو علم بھی اکھاڑ کے لے کے جائے اور کہے کہ پتہ ہوتے ارے گاڑے رہو نصب کیے رہو تاکہ کوئی آ کے اکھاڑ نہ سکے. ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا قلعہ قموس سے بہت بڑا عالم, کہا اے جوان, ارے کمال کر دیا تم نے. مولا متوجہ ہوئے, کہا کمال؟ کہاں کمال کر دیا؟ کہا کیا کمال کر دیا؟ کہا یہ کہ یہ پتھر پہ تم نے علم نصب کر دیا. تو کہا کون سا کمال؟ کہا وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کمال نہیں ہے. اب دیکھیے, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کمال نہیں ہے. ارے وہ ستارہ ہے, وہ اپنے خاص دائرے میں چلا گیا تھا, مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. کہا اب نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, آگے بڑھے. کہا ٹھیک ہے. حارث نے 70 من کا تیر چلایا. یہ وہ حارث مرحب کا بھائی پہلوان ہے جو قلعہ قموس کے ایک ایسے گیٹ کے اوپر بیٹھا رہتا تھا کہ وہ سب کو دیکھتا تھا, اس کو کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا. اور وہ اپنی کمان سے تیر چلاتا تھا, وہیں مخالف مر جاتا تھا, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس نے مارا. 70 من کا تیر چلا. بھیا اب یہ من میں نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کے ہاں 20 کلو والا تھا یا ہمارے 40 کلو والا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد پڑھیے, ذہن میں رکھیں. سن رہے ہیں آپ؟ 70 من کا تیر. مولا گردن جھکائے کھڑے ہوئے علم کو دیکھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں گردن جھکا کے. ارے گردن جھکا کے چلنا ہی شریفوں کا کام ہے. گردن جھکا کے چلنا ہی شریفوں کا کام ہے. ادھر سے اس نے چلایا تیر. مولا نے ید اللہ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا, تیر چلا ادھر سے, ید اللہ نے ہاتھ اٹھایا, چٹکی میں پکڑا, تیر کی طرف دیکھا, کہا یہاں کہاں سے چلے آئے؟ تو تیر چلا گیا اسی کے پاس. ہائے ہائے, ادھر کہاں سے چلے آئے؟ تیر گیا اسی کے پاس. اب جب حارث گرا, دھماکہ ہوا تو لوگ سمجھے گیا. ہاں معمولی منزل نہیں ہے. جب دھماکہ ہوا تب لوگ سمجھے کہ اب حارث گیا. تب اس کے بعد غیظ میں مرحب نکلا تھا. معمولی منزل نہیں ہے. 2 خود, 4 آئینے, 2 زرہیں, 2 رکابہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا تھا. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور آ کے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے. تو ہمارے امام دنیا والوں کے امام جیسے نہیں ہیں. ارے جیسا سوال ویسا جواب. میرے مولا نے بھی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو اب لجام چھوٹ گئی.
بدن میں کب کبھی گھوڑا مڑ گیا. ارے شریف بیٹا ہے, ارے شریف بیٹا ہے. ماں نے منع کیا تھا حیدر نامی پہلوان سے مت لڑنا, ماں کی وصیت یاد آ گئی, پلٹ گیا. اتنا شریف ہے, ارے اتنا شریف ہے. ارے کافر ہو کے اتنا شریف ہے, کافر ہو کے اتنا شریف ہے کہ ماں کی وصیت یاد آئی, پلٹ گیا. میرے مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں لڑنا ہے, میری ماں کی وصیت یاد آ رہی ہے, میری ماں کی وصیت یاد آ رہی ہے. اب آ گئے حضرت شیطان. ایک ہی ہوگا حیدر, ایک ہی حیدر ہوگا. ارے جا کے لڑ ورنہ عورتیں ہنسیں گی. پتا چلا عورتوں کا ہنسنا ہر زمانے میں برا تھا, عورتوں کا ہنسنا ہر زمانے میں برا تھا. توجہ ہے, ابھی ٹائم ختم. عزیزان محترم توجہ یہیں پہ ختم کر دوں, پھر آگے پڑھوں گا. محسوس کریں آپ اور سوچیں کیا کریں. ٹائم ختم. عورتوں کا ہنسنا ہر زمانے میں برا مانا جاتا تھا. ارے کہے لگائیں گی, ہنسیں گی, جا کے لڑ لے. پتہ نہیں کون حیدر ہے. ارے خدا کی قسم اس سے زیادہ کوئی حیدر کو نہیں پہچانتا. نہیں سمجھا پایا میں. ارے شیطان سے زیادہ حیدر کو کوئی نہیں پہچانتا. اور کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون حیدر ہے. ارے پتا چلا کہ جو حیدر کو پہچان کے کہے کہ پتہ نہیں کون حیدر, وہی شیطان ہے. صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد. جو حیدر کو پہچان کے کہے کہ پتہ نہیں کون حیدر ہے, توجہ فرمائی آپ نے, وہی شیطان ہے, یہ قانون ہے. ارے یہ حیدر پتہ نہیں کتنے ہوں گے, جا لڑ ورنہ عورتیں ہنسیں گی. آیا, کہا کیا کرنے کے لیے آ گیا؟ کہا اب تو لڑیں گے. مولا نے کہا میں لڑنے تو آیا نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہاں تب لڑوں گا. ارے یہ جو میرا مولا صرف اسلام کے لیے لڑا ہو, میرا مولا وہی ہے جو صرف اسلام کے لیے لڑا ہو, تو تمہارا بیٹا آئے گا اسلام بچانے کہ علی کا بیٹا آئے گا اسلام بچانے؟ ارے جس کا باپ اسلام بچانے کے لیے ساری جنگوں میں لڑا ہو, اس کے بیٹے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اسلام بچانے بھی آئے. جن کے باپ ہمیشہ بھاگا کرتے تھے ان کے بیٹے اسلام بچانے نہیں آ سکتے, ان کے بیٹے اسلام بچانے نہیں آ سکتے. کہا لڑو گے؟ کہا ٹھیک ہے لڑیں گے, اسلام تو قبول نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے وار کر. وار کیا. جب وار کیا مولا نے روکا. کہا اب تو میری باری ہے نا. کہاں, شریف ہے, دھوکے میں نہیں مار رہا, ہاں شریف ہے. آج ہم سب سے بڑا بزدلانہ اسلحہ رکھے رہتے ہیں. لاٹھی تو خیر ٹھیک ہے, یہ بہادرانہ اسلحہ, لاٹھی یہ بہادری والا اسلحہ ہے. ٹامی گن, ریوالور, یہ سب بزدل والا اسلحہ, جہاں سے چھپ کے مار دو. تلوار ہے بہادری کا اسلحہ, تلوار. توجہ فرمائی آپ نے. آؤ لڑیں گے. مولا نے کہا مار چکے؟ کہا ہاں مار چکا. کہا ٹھیک ہے پھر بچ. ایک تلوار چلی مولا کی, دو خود کٹے, سر کٹا, گردن کٹی, سینے کے قریب تک پہنچتے پہنچتے 4 آئینے کٹے, زرہیں کٹی. ایک مرحب تھا 2 ہو گیا, ایک مرحب تھا 2 ہو گیا. اور اتنی صفائی سے ذوالفقار نے کاٹا کہ جب تک ہوا نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا کوئی جان نہیں سکا کہ 1 مرحب ہے یا 2 مرحب ہے. صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد. جب تک ہوا نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. یہاں تو لوگ 1 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جانے کے لیے, کھڑے ہوئے ہیں جانے کے لیے. اگر دوڑا لیا تب بھی خیمے میں پناہ ملے گی, اور اگر فتح ہو گئی تب بھی مبارکباد میں انعام ملے گا. کیا ہوا, گرد اٹھ رہی ہے, مرا کون, مارا کس نے, یہ کیا جانے. اب جب میرے مولا نے کہا نعرہ تکبیر, تب دنیا والوں کو پتا چلا. اتنی دیر سے میں نکتہ بنا رہا تھا بھیا تم لوگوں کے نعرہ حیدری پر, ممبر پہ بیٹھ کے. مولا نے کیا کہا, نعرہ تکبیر. ارے اللہ کو یہ نعرہ اتنا پسند آیا,
अरे अल्लाह को ये नारा इतना पसंद आया कि उसने कहा कि चाहने वाले मजमे में कयामत तक के लिए कानून बना दूंगा। तुमने नारे तकबीर कहा था, अब मैं नारे हैदरी कहलवाऊंगा। सलवात पढ़ दो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब कल सुन नासिर हो और मददगार हो तो ऐसा हो कि बादशाह और नबी खुश। आया नासिर, मगर चूंकि तय्यबुल विलादत था और हालात से ना आशना था, ये याद रखे रहिएगा, टाइम नहीं, हालात से ना आशना था। वो नहीं जानता था कि हमारी कौम व मिल्लत ने 18,000 खतूत भेजे हैं। दावे से कह रहा हूं, वो नहीं जानता था कि 18,000 खिदमत में खतूत भेजे हैं कि आ जाइए हम बिन इमाम के हैं। इसीलिए मंजिले अशराफ से गुजरते गुजरते एक मर्तबा आके मौला के लजामे फरस पर जब हुर ने हाथ डाला तो मौला ने कहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे मातम में बैठे। इतना कहा था, ये याद रखे रहिएगा, जानता नहीं था। कहा भैया मैं खुद से नहीं आ रहा, मैं बुलाया गया हूं। कहा मैं तो नहीं जानता कि आप बुलाए गए। इमाम ने गुलाम की तरफ इशारा किया, गुलाम जरा वो थैलियां लेके आओ। ये मामूली मंजिल नहीं है, ये 12,000 या 18,000 खतूत इमाम साथ लेके जा रहे हैं। हाँ ये याद रखिए, दिखाओ हुर को कि क्या क्या लिख के भेजा गया है। अब हुर आशना हुआ, कहता है मौला मगर मैं क्या करूं, हुकूमत ने मुझको बहादुर सिपाही समझ के 1,000 का मुझे वाकईन और हकीकतन सरदार बनाया। मौला आप चलिए मेरे साथ। कहा मैं कूफे नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं कि मुझे कहां जाना। वही मंजिल आई कि बाग पकड़ के मोड़ना चाहता था कि इमाम ने कहा तेरी मां तेरे मातम में बैठे। हुर संभल गया, कहा मौला अगर आपके अलावा कोई मेरी मां का नाम भी लेता तो मैं भी वैसा ही जवाब देता, मगर आपकी तैयब व ताहिर मां के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह है। देखिए कितना अच्छा इंसान है, ये याद रखिए कितना अच्छा इंसान है। इसका मतलब यह हुआ अजीजों, मेरा जुमला याद रखो, ये पूरे असरे का एक जुमला दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कभी कभी शरीफों की आंखें बंद करके हक से उनको दूर कर दिया जाता है। सीधों को और शरीफों को हक से आंखें बंद करके उन्हें दूर कर दिया जाता है। मौला मैं नहीं जानता था। कहा चलो जिधर मैं जा रहा। कहा मौला हुक्म हमें यही मिला। इतने में देखा इमाम ने कि पूरा लश्कर प्यासा। कितने ऐसे लश्कर में अफराद पाए जाते हैं जिनकी जबानें बाहर निकली हुई। ये इंसाने कामिल है हुसैन, यकीन ना है तो पूरन पुरुष पढ़ लीजिए आप, दूसरों ने लिखा इंसाने कामिल सिवाय हुसैन को, हुसैन के सिवा किसी और को नहीं बताया गया। इंसाने कामिल थे। अब्बास मशकीज़ें खोलो, छागलें उतरवाओ, पहले पूरे लश्कर को पानी पिलाओ। अब खुद एक कहता है फर्द बशर आवाज देता कि मेरी जबान बाहर निकली हुई थी, खुद बनफ्से नफीस फातिमा का लाल आया और उसने मशकीज़े का दहाना मेरे लबों से लगाया, लो जी भर के पानी पी लो। बाज लोगों ने पूछा कि मौला फिर हमारे लिए क्या होगा? तो कहा इंसानियत का तकादा यह है कि प्यासों को पहले पानी पिलाओ, जब वो मंजिल आएगी तो देखा जाएगा। सवारों को पिलाया गया, सवारियों को पिलाया गया। हुर एक अच्छा इंसान था, हक छुपा दिया गया था। और फिर उसके बाद यह हुआ कि जब नमाज का वक्त आया तो अपनी शराफत का ऐलान किया, अपनी इंसानियत का ऐलान किया। मेरे मौला ने कहा जा हुर, तो भी अपनी फौज का सरदार है, उनको नमाज पढ़ा दे। मैं अपने लोगों को नमाज पढ़ाता हूं। खुदा की कसम जनाबे हुर आवाज देते हैं कि मौला इमाम वक्त की मौजूदगी में अगर कोई नमाज पढ़ाए तो नमाज ही नहीं होगी। हाँ मेरा मजमा, इमाम वक्त है आप। हम लाख दुश्मन बन के आए हैं लेकिन इंसानियत और शराफत का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बताइए किसी तारीख में लिखा है कि हुर ने नमाज पढ़ाई? सारी तारीखें बता रही हैं कि हुर ने कहा आपके पीछे पढ़ेंगे। हुर ने भी पढ़ी, 1000 के लश्कर ने भी पढ़ी ना। अब यही सबब था
کہ جب ایک مرتبہ شب عاشور آئی، بھیا آپ سے بڑا کوئی بہادر نہیں، بھیا آپ سے بڑا کوئی جری نہیں، بھیا یہ بدن میں راشا، یہ جسم میں کبکبی، اے بھیا کیا کوئی خوف ہے؟ کہا آؤ میرے بھائی آؤ، آؤ میرے بھائی آؤ، آؤ، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ لو۔ ایک مرتبہ امام حسین کے خیام کے پیچھے حر اپنے بھائی کو لے کے آئے، حر نے کہا اے بھائی ذرا کان دھر کے سنو، ایک مرتبہ جب توجہ سے سنا، اعلیٰ تاش ہائے پیاس، حر نے کہا بھیا اس تشنگی اور اس پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، سیدہ کے لال کو یہاں تک گھیر کے لانے والا میں ہوں، اے بھیا میں اس لیے نہیں ڈرتا کہ میرے طاقت کم ہے، اے بھیا میرے سامنے جنت و جہنم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، فاطمہ کا لال مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے، میں فاطمہ کے لال کا ساتھ دینے والا ہوں۔ پلٹ کے آیا عمر سعد سے، کہا ہے عمر سعد کیا جنگ ہوگی؟ یہ حر کہہ رہے ہیں کیا جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی۔ بس ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار، بھائی بھی ساتھ، بیٹے بھی ساتھ، غلام سے کہا کہ تم کو آزاد کیا۔ کیسا غلام ہے؟ کہہ رہا ہے آقا جب تک جہنم میں تھے تب تک ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے ساتھ نہیں لے جاتے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ نماز صبح پڑھ کے وہاں سے یہ قافلہ نکلا اور امام حسین ادھر نماز سے فارغ ہو کے انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا عباس ارے میرا مہمان آنا چاہتا ہے، میرے لال اکبر میرا مہمان آنے والا ہے۔ بابا کون سا مہمان؟ کہاں سے آنے والا ہے؟ کہا دیکھو وہ مہمان آنے والا ہے۔ اب عزادارو جناب حر کو اپنی غلطی کا احساس ہے، قیامت تک کے لیے قانون بتایا کہ کیسے معافی مانگی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے بھائی سے نہیں کہا، اپنے بیٹے سے نہیں کہا، اپنے غلام سے کہا۔ غلام کا تصور ہی عرب میں سب سے زیادہ برا تصور ہوا کرتا ہے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ غلام نے کہا، غلام سے کہا حر نے، اے غلام حر کا حکم ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دے۔ معمولی منزل نہیں ہے۔ غلام نے رسیوں میں جکڑ کے اپنے آقا کے ہاتھوں کو باندھا۔ بے کسی کے عالم میں اب آقا چلا، ادھر آقا چلا، غلام چلا، بیٹا چلا، بھائی چلا، قریب پہنچا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس آگے بڑھو، اکبر آگے بڑھو، یہاں تک کہ جب حر کا بدھا ہوا ہاتھ دیکھا امام خود آگے گئے، آ حر آ۔ ایک مرتبہ حر نے قدموں پر گر کے کہا مولا کیا میرے جیسے خطا کاروں کے بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو میرے مولا نے کہا یقیناً معاف ہو سکتی ہے۔ اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ عزادارو جناب فضہ نے خیمے میں خبر سنا دی، شہزادی مبارک ہو، حر آئے ہیں اور آپ کے بھائی ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب شہزادی نے کہا فضہ جاؤ میرا سلام کہنا، اور اے اولو محمد جاؤ حر کو اپنا ماموں کہہ کے سلام کرنا۔ معمولی منزل نہیں عزادارو، جاؤ کہو ماموں حر آپ پر سلام، ننھے ننھے بچے آئے، ماموں حر ماں نے سلام کہا ہے۔ اللہ اللہ ہماری شہزادیوں کا یہ عالم کہ ہم کو سلام کہلوائیں۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا اے مولا اگر آپ نے میری خطا معاف کر دی مولا تو میں چاہتا ہوں کہ فوراً میدان جنگ میں جاؤں اور آپ پر اپنی جان قربان کر کے سرخرو ہو جاؤں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میرے مولا نے رو کے کہا حر ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے جب ہمارے پاس ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے۔ ارے میرے ننھے ننھے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔
اے حور کم سے کم تھوڑی دیر بیٹھ جا، تھوڑی دیر بیٹھ جا، گفتگو کچھ ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب حور نے کہا آقا ٹھیک ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے لال کو میدان کربلا میں بھیجیں۔ امام نے سینے سے لگا کے اجازت دی۔ عزادارو جوان بیٹا گیا، ادھر جوان بیٹا گیا اور جانے کے بعد ایک مرتبہ حملہ کیا تو اشکیا سمٹے، تلواریں چلی، نیزے چلے، تیر برسے۔ حور کا جوان بیٹا جب گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دی بابا مدد کو آئیے، ایک مرتبہ بوڑھا باپ تھا عزادارو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حسین نے کہا حور ٹھہر جاؤ۔ کہا مولا میرا جوان بیٹا بلا رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا حور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ضعیف باپ ہو، جوان بیٹا ہے، حور برداشت نہیں ہو سکتا، حور کمائی ہے، ضعیفی کا سہارا ایسا ہے بڑھاپے کا۔ حور ٹھہرو تم نہیں، میں جاؤں گا۔ امام حسین پہنچے، میں کہوں گا مولا۔ حور کے جوان بیٹے کے قریب آپ پہنچے، حور کے جوان بیٹے کے پاس حور کو نہیں آنے دیا۔ ارے مولا اس وقت کیا ہوگا جب آپ کا جوان بیٹا، عجب نہیں خیمے سے آواز آئے اے ذاکر میرا بھائیا، حور کے بیٹے کے سرانے پہنچا تھا۔ جب میرا جوان اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے گا، یہ بہن اپنے بھائی سے پہلے پہنچے گی۔ جوان بیٹا کا لاچا لایا گیا۔ میرے مولا نے کہا حور مبارک ہو تمہاری یہ قربانی قبول ہو گئی۔ آقا اب میں بھی دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حور کو سینے سے لگا کے میرے امام نے اجازت دی۔ عزادارو جناب حور گئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں او نابکارو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ دنیا کے نجس جانور تو پانی پیئیں مگر فرزند زہرا ننھے اس کے بچے 3 دن کے بھوکے و پیاسے، اس پر فرات کا پانی تم نے حرام کر رکھا ہے۔ ارے تم نے پہچانا نہیں، تم نے محمد کے کلمے کی بھی لاج نہیں رکھی۔ ایک مرتبہ تلوار نکالی، نہ جانے کتنے اشقیا کو واصل جہنم کیا۔ اب جب جناب حور کو لوگوں نے دیکھا کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں اور کوئی مقابل نہیں آ پا رہا ہے، عمر سعد اور شمر نے کہا فوجو سمٹو، حور یوں ہی نہیں مارا جا سکتا۔ حصار بنایا گیا، حور پر تیر چلے، حور ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین کی طرف اور اس کے بعد آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ میرے امام مقتل میں پہنچے، حور کے زانو کو حور کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ اے حور خوشا نصیب میرے بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں مولا ساقی کوثر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا جو غلطی اور جو خطا ہوئی ہو اسے معاف فرما دیجئے۔ اب حور رخصت ہونے والا ہے، میری پیشانی تلوار کی ضرب سے شگافتہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک رومال نکالا۔ اے حور تم کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، لو آج انعام دے رہا ہوں۔ میری ماں نے یہ رومال دیا تھا کہ جب حور شہید ہو پیشانی شگافتہ ہو جائے تو اے حسین زہرا کی طرف سے یہ رومال باندھ دینا، اور دنیا سے جاؤ آخرت میں جنت مبارک، تمہاری شہادت قبول۔ حور انتظار کر رہی ہیں میرے بابا جام کوثر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتمه۔